یہ رویہ جو ہے یہ نیچرلی ایک مومن کا رویہ تو نہیں ہے، اور اگر ہم ہسٹوریکلی اسے دیکھیں اور ریالٹی کی گراؤنڈ پر دیکھیں تو یہ جو اپنے آپ ہی کو صحیح سمجھنے کا معاملہ ہے نا، یہ تو ابلیس ہی کا کردار ہے، تو اس کو فالو کرنے والی بات ہے۔ یہ سمجھنا کہ میرے میں عقل ہے، نارملی ایسا وہ لوگ کہتے ہیں جن کے پاس عقل نہیں ہوتی کہ میرے پاس ہی عقل ہے، اور یہ ہے کہ دوسرے کو بے وقوف سمجھنا، احمق سمجھنا، تو پتہ لگتا ہے نا کہ ایک انسان کے پاس اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ وہ دوسرے کے بارے میں سوچ سکے کہ اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی چیز سے نوازا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر مرد کو عقل و فکر اور فراست دی ہے تو عورت کو بھی عقل و فہم دیا ہے۔ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے ہماری سوسائٹی میں اس بات کے اوپر، یعنی اتنا زیادہ فوکس کیا گیا اس خاص سینیریو میں جس میں رسول اللہ نے ایک بات کہی تھی، اس کو اٹھا کے جنرلائز کر دیا کہ عورتیں جو ہیں ان کے پاس عقل نہیں ہوتی۔ تو یہ والی بات جو ہے نا، اس کے اوپر سب لوگوں کو ضرور سوچنا چاہیے۔ اور یہ جو تعلیم دی جاتی ہے، ایک خاتون کہنے لگیں کہ میرے شوہر ہر جمعے کو مسجد میں خطبہ سننے جاتے ہیں، تو میں نے کہا آپ تو بڑی خوش نصیب ہیں کہ آپ کے شوہر خطبہ سننے کے لیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں لیکن جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو میں نے کہا انہیں کیا ہو جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ یعنی مولوی صاحب خطبے میں ایسی بات کرتے ہیں جس کے بعد ہمارے اختلافات بڑھ جاتے ہیں۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ خطبہ سننے کے بعد باہمی اختلافات بڑھ جائیں۔ کہتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ مرد کو کیا سپیریورٹی حاصل ہے اور عورت کی کیا کیا رسپانسبلٹیز ہیں۔ تو میں نے کہا کبھی رائٹس کی بات کی؟ کہتی کبھی ایسا نہیں ہوا، کیونکہ میرے شوہر آتے ہی کہتے ہیں تمہارا فرض ہے میری ماں کی خدمت کرنا، میرے رشتہ داروں کی خدمت کرنا، اور میری خدمت کرنا، اور فلاں کرنا اور فلاں کرنا۔ ساری رسپانسبلٹیز کی ایک لسٹ گنوائی جاتی ہے، اور اس کے بعد یعنی جتنے کام میں کر رہی ہوتی ہوں، رسپانسبلٹیز نبھا رہی ہوتی ہوں، ان سب کو نلیفائی کیا جاتا ہے کہ یہ سب غلط ہے، اور میری زندگی کو حرف غلط قرار دیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد مجھ سے توقع رکھی جاتی ہے کہ اب میں ایک پازیٹیو رول پلے کروں خوشگوار زندگی کے لیے۔ تو مجھے کہنا ہے ہماری جو اسپرچول گائیڈرز ہیں ان کا بھی بہت مجھے کہنا ہے اپنے بہت ادب اور احترام کے ساتھ ان افراد سے بھی جو لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، اپنی زندگیاں لگاتے ہیں، جنہوں نے دین کا علم سیکھا، لوگوں تک پہنچاتے ہیں، کائنڈلی اس طرف بھی تھوڑی سی توجہ کر لیں۔ آخر کب تک یہ معاملہ رہے گا کہ عورت کو انسان نہیں سمجھیں گے؟ یہ تو اسلام نہیں ہے۔ آخر کب تک یہ معاملہ رہے گا کہ عورت کو بے عقلی سمجھتے رہیں گے؟ آخر کب تک یہ معاملہ رہے گا کہ ساری رسپانسبلٹی عورت پر ہی ڈالتے رہیں گے؟ اس کو کوئی رائٹ دینے کی کوشش نہیں کریں گے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ سارے معاملات یعنی یہیں سے چلتے ہیں، لیکن بہرحال ہم میں سے ہر ایک کو اپنی رسپانسبلٹی تو نبھانی ہے۔ تو عدل کے ساتھ، جو ریالٹی ہے عدل کے ساتھ اس کو سب کے سامنے رکھیں۔ آج دنیا مسلمانوں کی طرف دیکھ رہی ہے، آج دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ اسلام عورت کو کیا رائٹ دیتا ہے۔ آج ویمن امپاورمنٹ کی بات ہوتی ہے تو آج مسلمان عورت کیوں دکھی ہے؟ ویمن امپاورمنٹ کی جب بات ہوتی ہے تو مسلمان عورت سوچتی ہے کہ اسلام مجھے کیا ویلیو دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اسے ویلیو دی ہے۔ حیرت ہوتی ہے نا، تاریخی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں ایک اکیلی عورت صحرا میں جس کو چھوڑ دیا گیا، وہ ایک عمرانی معاہدہ کرتی ہے ایک اس شہر کو آباد کرنے کے لیے جو بلد امین کہلایا، جہاں اللہ کا گھر تعمیر ہوا۔ ایک عورت جو ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ اعزاز دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے آخری نبی پر سب سے پہلے ایمان لے آئے۔ اور ایک عورت جو ہے وہ کیا کیا رول پلے کرتی ہے انبیاء کے زندگیوں میں، رول دیکھیے۔ اور جنرلی اگر آپ دیکھیں تو معاشرے کے اندر جو ان کا کردار ہے، اس کردار کو دیکھیے، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یعنی کہ اس سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے اس بارے میں ہم سب کو سر جوڑ کے سوچنا ہوگا کہ عورت کے بارے میں جو اتنا ریجڈ موقف ہے اس کو تبدیل کرنا ہے یا اسی کو اسلام سمجھنا ہے۔